فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، سید امداد اللہ حسینی گلبرگہ سے معلوم کرتے ہیں آج کل سوشل میڈیا پر یہ میسیج گردش کر رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے درمیان بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس کو ایک دوست تک ضرور پہنچانا، کیونکہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ کیا یہ حدیث ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ جی ہاں، یہ میسیج بارہا سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ صحیح اور ثابت ہے کہ اذان کے وقت دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، لیکن اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ حدیث نہیں ہے، بلکہ حدیث کے عنوان سے یہ من گھڑت بات ہے، لہٰذا حدیث سمجھ کر اسے آگے بھیجنا اور فارورڈ کرنا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اس میں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے۔ اذان کے وقت دنیاوی گفتگو نہ کرنا یہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ میسیج درست نہیں ہے۔ موبائل فون سے تصویر اور ویڈیو بنانا کیسا ہے؟ بلا ضرورت تصویر کشی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں کوئی ضرورت ہو سرکاری کاغذات میں یا کسی اور کام میں تو اس وقت جائز ہے۔ اسی طرح بلا ضرورت کسی میت کی ویڈیو بنانا، شادی میں کوئی ویڈیو ریکارڈ کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، لیکن دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کی تبلیغ اور ترویج کے لیے آج کے زمانے میں ویڈیو کا بہت اہم رول ہے، اور آج کل کے زمانے میں اسلام پر جو چاروں طرف سے یلغار ہے اور آئے دن اسلام پر جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اگر ہم اس کا جواب صرف تحریر کے ذریعے سے یا چند لوگوں میں تقریر کر کے دینا چاہیں تو اسلام کی طرف سے دیا ہوا یہ جواب دشمن تک پہنچنے میں مدت لگ جائے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ پوری زندگی نہ پہنچے۔ لیکن آج کے زمانے میں میڈیا اور ویڈیو یہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے اسلام کی نشر و اشاعت میں، اسلام پر ہونے والے اعتراضات کے جوابات میں، لمحوں میں اسے منتقل کرنے میں۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی اس غرض سے ویڈیو بناتا ہے یا ریکارڈ کرواتا ہے تو یہ جائز ہے، لیکن بلا وجہ اور بلا ضرورت ویڈیو سازی یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ انہی کا دوسرا سوال ہے، اگر ہم نماز پڑھ رہے تھے اور ہم نے اپنی آستین نماز میں ہی اتار دی تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ آستین چڑھی ہوئی ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح ہاف ٹی شرٹ میں جس میں آستین نہ ہو ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنا فقہا نے مکروہ لکھا ہے، لیکن اگر کسی آدمی کی آستین چڑھی ہوئی تھی اور اسی حالت میں وہ نماز میں شریک ہو گیا تو اگر عمل قلیل کے ذریعے سے یعنی ہلکے پھلکے عمل سے اس آستین کو وہ اتار سکتا ہو تو اتارنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر عمل کثیر ہو جائے یعنی آدمی کو آستین اتارنے میں اتنی دقت ہو کہ ایسا لگنے لگے کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے یا یہ کہ آستین ہی اتار رہا ہے، تو پھر ایسی حالت میں آستین نہیں اتارنی چاہیے بلکہ اسی حالت میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ یا اگر گنجائش ہو تو یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ تھوڑی آستین قیام کی حالت میں اتار لی، تھوڑی رکوع کی حالت میں، پھر تھوڑی اگلی رکعت میں، اس طرح اگر تھوڑی تھوڑی بھی ایک ایک رکن میں اتاری جائے تب بھی گنجائش ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ اگر دقت ہو اتارنے میں اور عمل کثیر کا اندیشہ ہو تو پھر آستین نہیں اتارنی چاہیے۔ معاذ چنگھیاری سے معلوم کرتے ہیں امام اعظم کو امام ابو حنیفہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ نے بہت سی بار سنا ہوگا جس میں ابو بڑھا کر کوئی لفظ بنایا جاتا ہے، بسا اوقات بڑھا کر لفظ بنایا جاتا ہے۔ اس کو عربی زبان میں کنیت کہتے ہیں، اور کنیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو کنیت نسبی ہوتی ہے، ایک کنیت وصفی ہوتی ہے۔ کنیت نسبی تو کہا جاتا ہے کہ اس شخص کی اولاد میں جس لڑکے کا یا لڑکی کا کوئی نام ہے اسی نام کے شروع میں ابو یا کوئی عورت بڑھا کر کنیت بنانا چاہے تو بنا سکتی ہے۔ مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا نام قاسم تھا، اسی قاسم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت
کنیت ابو القاسم کہی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک کنیت وصفی ہوتی ہے، اولاد میں تو کوئی اس نام کا نہیں ہوتا لیکن وصف کی بنیاد پر وہ کنیت رکھ دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ابو بکر ہے وہ کنیت ہے، ان کا نام نہیں ہے، کیونکہ ان کا نام تو عبداللہ ابن عثمان ہے۔ بکر عربی زبان میں پہل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے مقابلے میں نیک کاموں میں پہل اور جلدی کیا کرتے تھے، اس لیے ان کی کنیت ابو بکر رکھ دی گئی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ بار بار ہم سنتے ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ کا نام نہیں ہے بلکہ ان کا نام تو عبد الرحمن ہے یا عبداللہ ہے۔ ابو ہریرہ انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بلی پالا کرتے تھے، ان کو بلی سے بہت لگاؤ تھا اور عربی میں ہرہ بلی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس بلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو ابو ہریرہ کہہ دیا گیا۔ یہ کنیت وصفی ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو تراب کہی جاتی ہے۔ تراب کے معنی عربی زبان میں مٹی کے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ مٹی پر لیٹے ہوئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی وقت کی نسبت کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، یا ابا تراب، اے مٹی والے، اس لیے ان کی کنیت ابو تراب پڑ گئی۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی یہ کنیت بھی کنیت وصفی ہے۔ عام طور سے یہ بات مشہور ہے کہ حنیفہ ان کی بیٹی اور صاحبزادی کا نام تھا۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کا صرف ایک ہی صاحبزادہ تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ حنیفہ ان کی کنیت وصفی ہے اور اس لیے ابو حنیفہ کہا جاتا ہے۔ حنیفہ کے معنی عربی زبان میں دوات کے آتے ہیں، چونکہ ان کی مجلس میں ہر وقت بہت سارے علماء بیٹھ کر ان کے علوم کو مرتب کیا کرتے تھے اور ہر وقت ان کی تقریر کو، ارشادات و ملفوظات کو نقل کیا کرتے تھے۔ اتنے علوم مرتب کیے کہ اس کی وجہ سے ان کی کنیت ہی لوگوں نے ابو حنیفہ رکھ دی۔ دوسرا قول یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حنیف کے معنی عربی میں خالص اور پیور کے آتے ہیں، چونکہ انہوں نے دین کی جو تشریح کی ہے اور دین کی کو جو مدون کیا ہے وہ بالکل خالص ہے، اس لیے اس خالص ہونے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بھی ان کو ابو حنیفہ کہہ دیا جاتا ہے۔ ایک صاحب کا سوال ہے، جمعہ کے خطبوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا کیسا ہے؟ جمعہ کے بارے میں یہ اصول ہے، اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، کہ جب امام خطبے کے لیے اپنے حجرے سے نکل آئے اور ممبر پر بیٹھ جائے، یا یہ کہ اپنی صف سے اٹھ کر ممبر پر آ جائے، تو اس وقت نمازیوں کو نہ تو نماز پڑھنی چاہیے مقتدیوں کو اور نہ ہی کلام کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر دو آدمی بیٹھے ہوئے باتیں بھی کر رہے ہوں تب بھی ہمیں یہ گنجائش نہیں ہے کہ ہم انہیں بات کرنے سے منع کریں۔ اسی طرح جب امام صاحب ممبر پر خطبے کے لیے بیٹھ جائیں تو اس وقت نماز بھی نہیں پڑھنی چاہیے، بلکہ بالکل خاموشی سے توجہ کے ساتھ خطبہ سننا چاہیے۔ یہی حکم دو خطبوں کے درمیان امام صاحب کے بیٹھنے کے وقت ہے کہ جب امام صاحب دو خطبوں کے درمیان جلسہ کریں اور بیٹھیں تو اس وقت ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ کہیں سے بھی ثابت اور منقول نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی دل ہی دل میں دعا مانگ لے، ہاتھ نہ اٹھائے، نہ زبان سے الفاظ ادا کرے اور اسی طرح دل ہی دل میں درود بھی پڑھ لے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا یہ درست نہیں ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں، اصحابی کا نجوم والی حدیث کی تحقیق مطلوب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ بعض محدثین نے ان الفاظ کے ساتھ حدیث کو موضوع اور باطل قرار دیا ہے، لیکن بعض محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ان الفاظ کے ساتھ ضعیف ہے، چونکہ مسلم شریف میں اسی طرح کے معنی کے ساتھ دوسرے الفاظ سے حدیث موجود ہے اور معنی کے لحاظ سے بھی یہ حدیث بالکل صحیح اور ثابت ہے، اس لیے یہ کہا جائے گا کہ مذکورہ الفاظ کے ساتھ تو یہ حدیث ضعیف ہے لیکن معنی کے حساب سے یہ حدیث بالکل صحیح اور درست ہے، لیکن باطل اور موضوع کہنا یہ درست نہیں ہے۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز جو سوال آپ سے پوچھا گیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والے نبوت ملنے سے پہلے کس نام سے یا کس لقب سے بلاتے تھے، اس کا صحیح جواب ہمارے کافی دوستوں نے کمنٹ باکس میں دیا ہے، ان کے نام آپ کے سامنے پیش ہیں۔
محمد افتخار دیوبند، محمد ابصار بیغ جالون، محمد اکرم شیخ، محمد آزاد باغپتی، محمد افتخار سعادتی بستی، عبد الناصر احمد نگری، محمد قاسم راجستھان، شبیر صورت گجرات، ابراہیم باغبان شاداب قیمہ گڑھ، محمد شمشاد ارشد علی، محمد صابر احیائی ڈھالی پور، محمد عمران فریدی۔ بہت شکریہ آپ سبھی دوستوں کا۔ اور آج کا سوال آپ کے لیے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند تھی؟ جواب ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں، صحیح جواب دینے والوں کے نام آئندہ ویڈیو میں بتائے جائیں گے۔ محمد نعیم افضل گڑھ بجنور سے معلوم کرتے ہیں، ایک لڑکی نے اپنا نکاح اپنے ولی کی اجازت کے بغیر کیا۔ لڑکی نکاح کی مجلس میں موجود تھی، گواہ لڑکے کے بھائی تھے اور وکیل لڑکے کا دوست تھا۔ جب لڑکی کے گھر والوں کو اس نکاح کا پتہ چلا تو وہ اس نکاح پر راضی نہ ہوئے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ نکاح درست ہوا یا نہیں؟ اور حدیث مبارکہ لا نکاح الا بولی کا کیا مطلب ہے؟ نکاح یہ پوری زندگی ایک رشتے میں بندھنے کا نام ہے، اور نکاح شریعت میں یہ ایک عبادت ہے، لہذا نکاح کو والدین کی رضامندی کے ساتھ کرنا چاہیے، چونکہ جس نکاح میں والدین کی دعائیں اولاد کے ساتھ ہوتی ہیں وہ نکاح مضبوط و مستحکم اور پائیدار ہوتا ہے، اور جو نکاح والدین کو ناراض کر کے کیا جاتا ہے اس نکاح کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی عقل مند ہے اور بالغ ہے اور وہ اپنی مرضی سے والدین کی رضامندی کے بغیر کسی جگہ نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور جہاں تک تعلق ہے حدیث کا لا نکاح الا بولی کے بغیر ولی کے نکاح نہیں ہوتا، امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اس حدیث کو کمال پر محمول کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح کرنا اچھا نہیں ہے، لیکن اگر وہ نکاح کرتا ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ ولی کی اور سرپرستی کی رضامندی یہ اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہی اس حدیث کا امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مطابق مطلب ہے۔ پروفیسر جاوید فاروقی صاحب کا سوال ہے، ایک خاتون نے 2 بچوں کو دودھ پلایا تھا، بڑے ہو کر ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد پتہ چلا کہ یہ دونوں تو رضائی بھائی بہن ہیں، تو اب کیا حکم ہوگا؟ براہ کرم اس کی وضاحت فرمائیں۔ جی ہاں، اگر کسی خاتون نے بچپن میں یعنی ابتدائی 2.5 سال کی عمر میں کسی لڑکے کو اور لڑکی کو دودھ پلایا تھا اور بڑے ہونے کے بعد انہی کی آپس میں شادی ہو جائے، 2 عادل مرد یعنی منصف اچھے مزاج کے مرد یا ایک مرد اور 2 عورتیں اس بات کی گواہی دے دیں کہ ہاں اس خاتون نے بچپن میں دونوں کو دودھ پلایا تھا، تو دونوں کی آپس میں یہ شادی اب درست نہیں ہوگی۔ دونوں کا میاں بیوی بن کر رہنا یہ جائز نہیں ہوگا، بلکہ جدائیگی ضروری ہوگی۔ یا چند عورتوں نے گواہی دی ہو اور میاں بیوی میں سے شوہر بھی اس بات کی تصدیق کر دے کہ ہاں ہم دونوں نے اس خاتون کا بچپن میں دودھ پیا ہے، تب بھی ان کا نکاح ختم کرانا یہ ضروری ہوگا۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کی نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں، اور اپنے سوالات اینڈ جوابات ہم تک یوں ہی پہنچاتے رہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، جیسا کہ آپ ہمارے چینل ہماری ویڈیوز روز بروز دیکھتے رہتے ہیں، تو ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کی ٹیم چاہتی ہے کہ آپ اپنے تاثرات کا کوئی رائے مشورہ ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کے لیے ہو تو آپ اپنی 20 سے 30 سیکنڈ کی ایک ویڈیو بنا کر ہمارے واٹس ایپ پر ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ دار ارقم یوٹیوب چینل اگلے سنڈے تک ان ویڈیو کو اکٹھا کر کے اپنے چینل پر ضرور چلائے گا۔ کنڈیشن صرف یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ تھوڑا اچھا ہو اور موبائل آپ سیدھا نہ کر کے آپ اس کو لٹا کر ویڈیو بنا کر ہمارے پاس ضرور بھیجیں۔ انشاءاللہ آپ کی ویڈیو ہمارے چینل پر ضرور چلائی جائے گی۔